السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، علی طعام، کھانے پر، واحد، ایک، فدعو، دعا کریں، لنا، ہمارے لیے، رب کا، اپنا رب، یخرج، نکالے، لنا، ہمارے لیے، مما، اس سے، جو تم بھی تو اگاتی ہے، الارض، زمین، من، سے، بقلہا، ترکاری، وقصائہا، ککڑی، وفومہا، اور گندم، وعدسہا، اور مسور، وبصلہا، اور پیاز۔ قال، اس نے کہا، اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی، جو کہ ادنا، وہ ادنا، بالذی، اس سے، جو ہوا وہ خیرن، بہتر ہے، اہبتو، تم اترو، مصرن، شہر، فإن، پس بے شک، لکم، تمہارے لیے، ما سألتم، جو تم مانگتے ہو، وضربت، اور ڈال دی گئی، علیہم، ان پر، الذلۃ، ذلت، والمسکنۃ، محتاجی، وباءوا، اور وہ لوٹے، بغضب، غضب کے ساتھ، من اللہ، اللہ کے، ذالک، یہ، بأنہم، اس لیے کہ وہ، کانوا، یکفرون، جو انکار کرتے تھے، بآیات اللہ، اللہ کی آیاتوں کا، وَيَقْتُلُونَ، اور قتل کرتے، النَّبِيِّينَ، نبیوں کا، بغیر الحق، نا حق، ذالک، یہ، بما، اس لیے کہ، عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانو، اور تھے، یعتدون، حد سے بڑھنے والوں میں۔ اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا، اے موسیٰ، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، ذرا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ نکالے ہمارے لیے اس سے جو زمین اگاتی ہے، اس کی ترکاریاں اور ککڑیاں، لہسن اور مسور اور پیاز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وہ شے لینا چاہتے ہو جو کم تر ہے، اس کے بدلے میں جو بہتر ہے، اترو کسی شہر میں تو تم کو مل جائے گا جو کچھ تم مانگتے ہو۔ اور ان پر ذلت و خواری، محتاجی، کم ہمتی تھوپ دی گئی، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیت کا انکار کرتے رہے اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، منو سلوا کھا کھا کر اب ہم اکتا گئے ہیں، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، یعنی زمین کی پیداوار میں سے، نباتات ارضی میں سے ہمیں رزق دیا جائے، مِنْهُم مِّن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا، یہ لفظ کھیرے اور ککڑی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ فوم کا ایک ترجمہ گھیو بھی کیا گیا ہے، لیکن اس کا صحیح ترجمہ لہسن ہے۔ عربی میں اس کے لیے بالعموم لفظ سوم استعمال کیا جاتا ہے۔ لہسن کو فارسی میں توم اور پنجابی سرائکی اور سندھی میں تھوم بھی کہتے ہیں، اور یہ فوم اور تھوم ہی کی بدلی ہوئی شکل ہے، اس لیے عربوں کی آمد کے باعث ان کے الفاظ میں بہت سے الفاظ سندھی اور سرائکی زبان میں بھی شامل ہو گئے تھے، جو تھوڑی تبدیلی کے ساتھ کافی تعداد میں اب بھی موجود ہیں۔ وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، اب جو سالن کے چٹخارے ان چیزوں سے بنتے ہیں، اب ان کی زبانیں وہ چٹخارے مانگ رہی تھی۔ بنی اسرائیل سرائے سینا میں ایک ہی طرح کی غذا من و سلوا کھاتے کھاتے اکتا گئے تھے، لہٰذا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، ہمیں زمین سے اگنے والی چٹخارے دار چیزیں چاہیے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، من و سلوا نباتات ارضی سے کہیں بہتر ہے، جو اللہ کی طرف سے تمہیں دیا گیا ہے، تو اس سے تمہارا جی بھر گیا ہے اور اس کو ہاتھ سے دے کر چاہتے ہو کہ ادنا چیزیں تمہیں ملیں۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اہبطوا، اس کے معنی اترنے کے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ لفظ آسمان سے زمین پر اترنے کے لیے نہیں ہے۔ کہا کہ کسی بستی میں جا کر آباد ہو جاؤ، سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ، تمہیں زمین کی پیداوار میں یہ چیزیں، تو کہیں سیٹل ہو جاؤ، کاشتکاری کرو، یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔
وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے۔ بنی اسرائیل وہ امتی جس کے بارے میں فرمایا گیا تھا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس امت کا پھر یہ حشر ہوا تو کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ انہیں کتاب دی گئی، اس کی پیروی کریں، اسے قائم کریں۔ سورۃ المائدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَنْ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ اہل کتاب تورات اور انجیل ان دوسری کتابوں کو قائم کرتے جو ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے اتاری گئیں تو کھاتے، اور اپنے اوپر سے اپنے قدموں کے نیچے سے، یعنی ان کے سروں کے اوپر سے بھی نعمتوں کی بارش ہوتی اور زمین میں بھی ان کے لیے نعمتیں اگلتی، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات، اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنی عقل، اپنی مصلحتوں کو مقدم کیا، اپنے غرور، اپنی سرکشی، اپنی حاکمیت کو بالاتر کیا۔ جو قوم دنیا میں اللہ کے قانون، اللہ کی ہدایت اور اللہ کی کتاب کی امین ہوتی ہے، وہ اللہ کو ریپریزنٹ کرتی ہے۔ اگر وہ اپنے عمل سے غلط یعنی کہ مس ریپریزنٹ کرے، وہ اللہ کے نزدیک کافروں سے بڑھ کر مغضوب ہے اور مبغوض ہے۔ اس لیے کافروں کو دین پہنچانا تو اس مسلمان امت کے ذمہ تھا۔ اگر یہ خود ہی دین کے منحرف ہو گئے تو یہ کسی اور کو کیا دین پہنچائیں گے؟ آج اس مقام پر موجود امت مسلمہ کھڑی ہے کہ تعداد میں 1.25 ارب یا 1.5 ارب ہونے کے باوجود ان کے حصے میں عزت نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ دنیا کے سارے معاملات G7 G15 ممالک کے ہاتھ میں ہیں۔ سیکیورٹی کونسل کے مستقل ارکان کو ویٹو کا حق حاصل ہے، لیکن کوئی مسلمان نہ تو سیکیورٹی کونسل کا مستقل رکن ہے اور نہ ہی G9 G7 یا G15 میں شامل ہے۔ کسی نمی پر کسی اپنی پالیسیاں کہیں اور طے ہوتی ہیں، ہمارے اپنے بجٹ کہیں اور بنتے ہیں، ہماری صلح، ہماری جنگ کسی اور کے اشارے کے ریموٹ کنٹرول میں ہے۔ یہ ذلت، یہ مسکنت جو آج ہم پر تھوپ دی گئی ہے، ہم کہتے ہیں کہ کشمیری ہمارا شیرگ ہے، لیکن اس کے لیے جنگ کرنے کو ہم تیار نہیں، کیونکہ مسلمانوں میں اب وہ ایمان نہیں ہے۔ 313 افراد جب ہزاروں کو شکست دے سکتے ہیں تو یہ 1.5 ارب مسلمان کیا جو کشمیر پہ ظلم ان کو شکست نہیں دے سکتے؟ کیونکہ اب مسلمانوں کے پاس وہ ایمان نہیں ہے۔ قابض فوجی ریاست نے دہشت گردی کارروائیوں میں اتنے کشمیریوں کو شہید کیا، اتنی مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کی، لیکن ہم یہاں اپنے دھندے میں، اپنے کاروبار میں، ذاتی مفادات میں مگن ہیں۔ ہم لوگ نہ تو ایک قوم ہیں، نہ ہمارا خدا پہ اتنا یقین ہے، نہ ہمارے اب وہ ایمان ہے، اور نہ ہم اپنے لیے اب کچھ نہیں کر سکتے، ہم دوسروں کے لیے کیا کریں گے؟ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، ہمارے ہاں بھی مجدین امت کو قتل کیا گیا، اور یہ کتنے ہیں، اور انہیں جیلوں میں ڈالا گیا۔ متعدد صحابہ کرام، سینکڑوں تابعین، حکمرانوں کے ہاتھ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ احمد دین کو ایسی مار پڑی کہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کو بھی ایسی مار پڑے تو وہ بھی برداشت نہ کر سکے۔ امام احمد بن حنبل کے ساتھ کیا کچھ ہوا، امام ابو حنیفہ کے ساتھ جیل میں ان کے ساتھ کیا ہوا، جیل میں انتقال کیا گیا، وہاں سے ان کا جنازہ اٹھایا گیا۔ امام دار الہجرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کندھے کھینچ دیے گئے، منہ کالا کر کے انہیں اونٹ پر بٹھایا گیا۔ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ کو پس دیوار زندہ ڈالا گیا۔ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کو خود مسلمانوں نے شہید کروا دیا۔ ہماری تاریخ ایسی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، ہاں ان کے ہاں نبی تھے، ہمارے ہاں مجدد دین ہے، علماء حق ہیں، انہوں نے جو کچھ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا وہی مجدد دین کے ساتھ کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ان کو یہ سزا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی وجہ سے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں اونچا مقام دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی خیر امت قرار دیا، ہم نے اپنا مشن چھوڑ دیا، ذلت اور مسکنت ہمارا مقدر بن گئی۔ مسلمان آپس میں، مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہے، مسلمان کا دشمن ہے،
باہر کے دشمن سے ہمیں کون بچائے؟ ہم نہیں بچ سکتے جب مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا دشمن ہے۔ اللہ کا قانون اور اللہ کا عدل بے لاگ ہے، یہ سب کے لیے ایک ہے، ہر امت کے لیے الگ الگ نہیں ہے۔ اللہ کی سنت نہیں بدلتی، چنانچہ بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کے سبب ان کا جو حشر ہوا وہ آج ہمارا حشر ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے ایمان کمزور ہیں۔ آج ہم مسلمان متحد نہیں ہیں، مسلمانوں کو خدا پہ یقین نہیں رہا، مسلمان کا دشمن ہے، مسلمان کو مار رہا ہے، مسلمانوں کے لیے زہر تیار کر رہا ہے۔ ہمارے ملک میں جو لوگ زہریلی اشیاء بنا کے بیچتے ہیں وہ ہمارے ہی ملک کے بچے کھاتے ہیں۔ اگر ہمارے مسلمانوں میں سے منافقت آج ختم ہو جائے، ہم پوری دنیا کا تختہ الٹنے کو تیار ہیں۔ اگر ہم مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں، مسلمانوں کی منافقت اگر آپس میں ختم ہو جائے تو ہم کشمیر بھی آزاد کروا سکتے ہیں، ہم امریکہ سے بھی لڑ سکتے ہیں، ہم دنیا کی ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں۔ آپ اس کی مثال یوں لیجئے کہ اگر گھر والے اپنے ہی بہن بھائی دشمن ہوں تو باہر والا تو آ کے آسانی سے ہمارا بیڑا غرق کر سکتا ہے۔ یہ ملک ایک گھر کی طرح ہے، جب ہم اپنے بہن بھائی اپنے مسلمان ہم خود آپس میں متفق نہیں ہیں تو باہر والے ایک لمحے میں ہمیں توڑ دیں گے، اور توڑ رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں مہنگائی کا، بے روزگاری کا خاتمہ نہیں ہو سکتا جب تک ہم مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ منافقت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور محبت کی ہمت دے، توفیق دے، اور ہم سب کو ایمان پہ اچھی موت دے۔ آمین یا رب العالمین۔